واپس ما تشات آواز وکول مجھے بھائی نے آواز دی کہ میرا موبائل مجھے دے دو. جو ہی انہوں نے جیب میں فون رکھا اسی دوران دھماکہ ہو گیا. وہاں صرف 2 بندے بچ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے. میں زمین پر گر گیا. میرے بھائی ضیاء اللہ جان کا جسم میرے پاؤں میں پڑا تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا. میں انہیں زخمی حالت میں گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے آیا، مگر وہ میری گود میں ہی شہید ہو گئے. تکلیف راشید آغا بچی دی. دل دکھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے بچے ہیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں. ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو دل افسردہ ہو جاتا ہے. سوچتا ہوں کہ آخر ہمارا یہ حال کیوں ہوا ہے. درد کا منگو چدا کم حال پا منگ رہا ہے. کیوں شہید ہو رہے؟ ہمارے سارے علماء 83 علماء شہید ہو رہے. اس کی تو قصور ہو گئی نا، اس کا قصور نہیں. یہ شہید ہو رہے تو ہمیں افسوس ملتا ہے کہ یہ کیوں شہید ہو رہی ہے، اور دوسرے کے پارٹی شخص نہیں شہید ہو رہے. ہمارے جمعیت علماء اسلام کے لوگ شہید ہو رہے. ہم قصور کو ہم کو بولے کہ یہ قصور ہے آپ کی، پھر ہم اپنا قصور نہیں کریں گے. یہ باجوڑ کا وہ مقام ہے جہاں آج سے کچھ دن پہلے ایک بڑا خودکش حملہ کیا گیا تھا. یہاں خون کے دھبے اب بھی موجود ہیں اور جگہ جگہ بکھرا یہ سامان یہاں ہونے والی تباہی کا پتہ دے رہا ہے. اس ایک دن 60 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. حملے کے وقت یہاں سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہو رہا تھا اور اس حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش کے ساؤتھ ایشیا کے چیپٹر ISKP نے قبول کی تھی. اب یہ پہلی بار نہیں ہے کہ الیکشن نزدیک آتے ہی پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو دہشت گرد تنظیمیں حملوں کا نشانہ بنا رہی ہوں. پاکستان ایسے 3 الیکشن دیکھ چکا ہے جب ان حملوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی کیمپینز روکنا پڑی. ان میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. درجنوں سیاسی قائدین مارے گئے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا. دا سره جنډا دا په دې وطن او په دې خاورې د قربانۍ نښه ده. میرے گھر کے سامنے میرا بیٹا جو تھا دیگر کا وقت تھا، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو دہشت گرد آئے. انہوں نے کہا تم میں افتخار کے بیٹے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہوں. تو پھر 4 گولیاں اس کے سر پہ پیوست کی، 4 گولی اس کے سینے میں. لیکن وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جب انفارمیشن منسٹر جو کہ ایک فیس ہو یعنی حکومت کا، اس کا بیٹا شہید ہو جائے تو کتنا خوف محسوس ہو رہا تھا اور لوگ ڈر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. جھنڈا لگانا بڑا مشکل تھا. جھنڈا جو لگاتا تو ان کو تھریٹ ملتی کہ جھنڈا ہٹاؤ ورنہ تمہیں اس کی سزا ملے گی. میرے مد مقابل لوگ دن رات یعنی وہ کمپین کرتے رہے اور مجھے دن رات یہ تھریٹ ملتا رہا کہ نکلو گے تو مارے جاؤ گے، نکلو گے تو مارے جاؤ گے. یہاں کی ہر گلی میں، ہر نکڑ پہ، یہاں پہ چرچ پہ بھی اٹیک ہوا. یہاں پہ بشیر بلور اس جگہ سے نکلا، اس اسکول سے نکلا. جب یہاں پہ انہوں نے اپنا کارنر میٹنگ کی، یہاں سے جانے لگے. اس آپ کی دوسری سائڈ پہ مسجد معبد خان ہے، اس کے باہر دھماکے ہوئے، افغانیوں پہ ہوئے. قصہ خانی بازار یہ آپ کی لیفٹ پہ ہے. یہ دنیا کا سب سے زیادہ تباہ ہونے والا 1 کلومیٹر کا علاقہ ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ الیکشن کے قریب پولیٹیکل پارٹیز کو دہشت گرد تنظیمیں نشانہ بنا رہی ہوتی ہیں؟ ٹارگٹ جو یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ ان بندوں کو اسمبلیوں میں نہ آنے دیں جن کو وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کی ہیں، یہ انہوں نے سٹینڈ لیا. این پی کے خلاف سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ان کا یہی مسئلہ تھا نا کہ سوات آپریشن میں انہوں نے سوات آپریشن کو اون کیا تھا بطور پارٹی. تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ان کی کیمپین پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپیکٹ تو نیچرلی پڑتا ہے نا. جب آپ کے لوگ نشانہ بن رہے ہوں، مارے جا رہے ہوں، خودکش حملے آپ پہ ہو رہے ہوں، تو اس کا یہ ہوتا ہے آپ کمپین ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے، آپ بندوں تک نہیں پہنچ پاتے. پھر آپ کا ووٹر بھی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ پارٹی جو ہے یہ تو نشانے پہ ہے.
جب میں اسپتال گئی تو میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا. میں حیران و پریشان اپنے بیٹے کی تلاش میں تھی. میں نے کہا یا اللہ آج قیامت کا دن ہے. میرا دل بہت دکھی تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا نہیں رہا. میرا دل بھر گیا تھا. مجھے بہت رونا آ رہا تھا مگر میں رو نہیں رہی تھی. پھر میرے شوہر نے اپنی جیب سے میرے بیٹے کا ہزار بند نکالا اور مجھ سے پوچھا کیا یہ ابو ذر کا ہے. میں نے پہچان لیا لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کی میت دیکھی تو دل سخت ہو گیا. میں چیخی نہیں لیکن میرے پاؤں نے کام چھوڑ دیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ دھماکے یہاں کیوں ہوتے ہیں؟ میرے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو چھوٹا تھا، نادان تھا، 10-12 سال کا بچہ تھا. اس کا کیا قصور تھا؟